اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کلمے کو پڑھ کے ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اس کلمے کی پہلی جز لا الہ الا اللہ. اس میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی عبادت ہوگی. آپ میری بات پہ یقین کریں. قرآن کے نزول کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. سورۃ فاتحہ میں ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے. اکثر لوگ اچھے خاصے پڑھے لکھے ان کا خیال یہ ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے. زکوٰۃ عبادت ہے. روزہ عبادت ہے. بیت اللہ کا طواف کرنا عبادت ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ انہی کا نام عبادت ہے. پھر وہ مطمئن ہیں کہ ہم نے اللہ کے سوا کبھی کسی کی نماز نہیں پڑھی، ہم نے کبھی کسی نبی ولی کے نام کا روزہ نہیں رکھا.
عبادت تو ہم اللہ کی کر رہے ہیں. آج آپ غور سے سنیں، بات پسند آئے تو مان لیں، نہ پسند آئے تو باہر نکل کے دیوار پہ مار دیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مانیں. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادت کی قسمیں ہیں. نماز عبادت کی ایک قسم، روزہ عبادت کی ایک قسم، زکوٰۃ، طواف، احرام باندھنا، حجر اسود کو چومنا، یہ عبادت کی ایک قسم. انہیں کون سا نظریہ عبادت بناتا ہے اور کون سا عقیدہ اسے عبادت بناتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی تو اور آسان کرتا ہوں. حجر اسود کو چومنا عبادت ہے، عبادت ہے. ماں کے ماتھے کو چومنا عبادت بنے گی؟ اتھے بھی ہنج کر چھڑا جیسے رہے. کسی بندے نے ماں کا ماتھا چوم لیا تو ماں کی عبادت ہو گئی؟ پھر مجھے بھی فرق بتاؤ نا. حجر اسود کو چومتے ہو تو عبادت بن جاتا ہے، والد صاحب کے ماتھے کو چوم لیا، استاد کے ماتھے کو چوم لیا، مرشد کے ماتھے کو چوم لیا، یہ چومنا عبادت نہیں بنتا. معلوم ہوا میرا چومنے کا نام تو عبادت نہیں. اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے جو اس چومنے کو کیا بنا رہا ہے. اس عقیدے سے چومے گا تو عبادت بنے گا. نماز میں آپ کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے یوں، عبادت ہے یا نہیں؟ عبادت. آپ اپنے والد صاحب کے سامنے، اپنی والدہ کے سامنے، اپنے استاد کے سامنے آپ یوں کھڑے ہو گئے ادب سے، ان کی عبادت بنے گا؟ فرق کیا ہے؟ والد صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو عبادت نہیں بنتا، اور جب نماز میں رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت وہ ہاتھ باندھنا کیا بن جاتا ہے؟ اتحیات میں جو بیٹھتے ہیں دو زانو، عبادت ہے یا نہیں؟ عبادت. اور اگر آپ اپنی والدہ محترمہ کے سامنے دو زانو بیٹھ جائیں، وہ بیٹھنا عبادت بنے گا؟ نہیں بنے گا. ہر بیٹھنا عبادت نہیں، ہر ہاتھ باندھنا عبادت نہیں، ہر چومنا عبادت نہیں. اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے جو اس ہاتھ باندھنے کو کیا بنا رہا ہے؟ اتحیات میں بیٹھنے کو کیا بنا رہا ہے؟ عبادت. حجر اسود کے چومنے کو کیا بنا رہا ہے؟ عبادت. نظریہ یہ ہے، توجہ ہے آپ کی، گلاں نویاں معلوم ہو میں تے ناراض نہیں ہونا. تو میں نے پہلے کہہ دیا ہے ماننا کوئی ضروری نہیں، وہ آپ پر منحصر. نظریہ یہ ہے کہ جس ہستی کے سامنے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں نا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو. اس عقیدے نے ہاتھ باندھنے کو کیا بنا دیا؟ یہ نظریہ نہ ہو آپ یہاں درس ختم ہو جائے گا، عشاء کی نماز پڑھ کے آپ نکلیں گے، یہاں سے ہاتھ باندھ کے گھر تک چلے جانا،
وہ ہاتھ باندھنا عبادت بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ جس پتھر کو میں چوم رہا ہوں نا بیت اللہ کی کوکھ میں لگا ہوا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو نہیں دیکھ رہا۔ چوموں گا تو خوش ہوگا، مجھے نفع پہنچا سکتا ہے، اور اگر میں نہیں چوموں گا ناراض ہوگا، ناراض ہوگا تو وہ نقصان پہنچانے پر بھی قادر ہے۔ یہ عقیدہ چومنے کو کیا بنا رہا ہے؟ عبادت۔ یہ نظریہ عبادت بنا۔ اب جو آپ کو یہ پڑھایا گیا کہ نماز عبادت ہے، صرف روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، آپ کو یہ پڑھایا گیا اور آپ کو یہ سمجھایا گیا تم نماز تو نبیوں ولیوں کے نام کی نہیں پڑھتے ہو، ٹھیک کرو یار، وہ آپ نس گیا۔ تم روزہ تو غیر اللہ کے نام کا نہیں رکھتے ہو، تم زکوٰۃ تو غیر اللہ کے نام کی نہیں دیتے ہو، عبادت تو میں اللہ کی کر رہا ہوں، بندہ مطمئن ہے۔ تو سنیے گا جناب، چھوڑ دیں اس کو، بس ٹھیک، آپ کی توجہ ہے، میں گل یار تھوڑی جی علمی چھیڑ بیٹھا ہوں۔ بھینس کے آگے بین بجانا لگا، توجہ ہے آپ کی؟ میں آپ کے سامنے ارشاد پیش کرنا چاہتا ہوں امام الانبیاء کا، میں خود کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ اپنے علماء سے جا کے پوچھ لیں کہ بندیالوی آیا تھا، یہ حدیث پڑھ کے گیا ہے، انشاءاللہ کوئی عالم انکار نہیں کرے، انشاءاللہ کوئی عالم بھی انکار نہیں کرے، کوئی بڑا عالم ہے یا چھوٹا ہے، دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے، کوئی عالم بھی انکار نہیں کرے گا۔ جو ارشاد آقا کا میں آپ کو یہاں سنا رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے۔ سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ تمہیں پڑھایا گیا ہے صرف نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، اور آمنہ کا لال کہہ رہا ہے کہ یہ جو پکارنا ہے نا یہ کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ۔ اور ایک دوسری حدیث میں آیا، میرے آقا نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، مخ کہتے ہیں مغز کو، نچوڑ، لب لباب، عرق، ساری عبادت کا نچوڑ اور ساری عبادت کا مغز وہ ہے پکارنا۔ کیا ہے؟ مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں شفا لینے کے لیے، مقدمے سے رہائی کے لیے، اولاد کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے مصائب اور دکھوں میں پکارنا، یہ پکارنا کیا ہے؟ کس نے کہا؟ شاباش شاباش بولو، ڈرتے کیوں ہو؟ میں آقا کا ارشاد پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے کہا دعا ہو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، لیکن ہر دعا عبادت نہیں بنے گی۔ یہ میری بات ذرا غور سے سنیں گے، ہر پکار عبادت نہیں بنے گی۔ ایک بندہ گلی کے اس کونے پہ جا رہا ہے، میں یہاں سے اس کو پکار رہا ہوں او فلاں، یہ عبادت بنے گی؟ نہیں بنے۔ اور جب میں رب کو پکار رہا ہوں تو یہ پکارنا کیا بنے گا؟ میرے آقا نے فرمایا یہ پکارنا عبادت بنے گا جو میں رب کو پکار رہا ہوں، اور جو میں ایک آدمی کو جو فرلانگ، 2 فرلانگ، 4 فرلانگ دور ہے
اور اسے میں پیچھے سے آواز لگاتا ہوں، پکارتا ہوں، اے فلاں میری بات سن کے جا، وہ پکار عبادت نہیں بنے گی۔ پھر غور سے سنو، تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، ہر پکار عبادت نہیں بنے گی، وہ پکار عبادت بنے گی جو غائبانہ ہو۔ کیا ہو؟ سمجھ تو ان کو نہیں آئی؟ نہیں، مجھے پتہ ہے، ساری زندگی یہ سچ گزر گئی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ جب آپ کو سمجھ آئے گی تو آپ سبحان اللہ بھی کریں گے، ابھی آپ نے نہیں کی سبحان اللہ تو سمجھ نہیں آئی۔ وہ پکار عبادت بنے گی جو غائبانہ ہو، ہر پکار عبادت نہیں بنے گی، وہ پکار عبادت بنے گی جو غائبانہ ہو۔ غائبانہ کا مطلب یہ ہے جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر کسی وسائل کے، اسباب کے، ذرائع کے ہر جگہ سے میری پکار کو سنتا ہے۔ تو یہ پکار کیا بنے گی؟ ایک پیچھے عقیدہ آیا، اس عقیدے نے پکار کو کیا بنا دیا؟ یہ جو آپ کو لوگ اشکال پیش کرتے رہتے ہیں، میں کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا، کوئی چبھتی ہوئی میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں اچھی جگہ پہ ہوں، پیار بانٹنے کے لیے آئیں، نفرتیں نہیں پھیلانا، کوئی فتویٰ لگانا چاہتا ہوں۔ یہ جو علماء کہتے ہیں اور وہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ بی بی سی کا اسٹیشن تو ہے لندن، اور بی بی سی والا وہاں بیٹھ کے بول رہا ہے، اور سودرا میں ریڈیو کھولا تو بی بی سی کی آواز آنے لگ گئی، تو مولانا کہتے ہیں ایڈا سارا آلہ ریڈیو، اس سچ ایڈی طاقت ہے تے بزرگاں چ ایڈی طاقت بھی کوئی نہیں۔ آگے سے لوگ کہتے ہیں جی سبحان اللہ، بڑی دلیل ہے جی۔ پھر وہ ٹی وی کی بات کرتے ہیں، میچ ہو رہا ہے امریکہ، یہاں میں نے ٹی وی آن کیا، گیند بھی نظر آ رہی ہے، ہاکی بھی نظر آ رہی ہے، امپائر بھی نظر آ رہا ہے، آواز بھی، کہاں امریکہ اور کہاں سودرا۔ اور اب تو علماء کے لیے اور آسانی ہو گئی ہے، وہ جیب سے موبائل نکالتے ہیں اور نکال کے کہتے ہیں چھوٹا جی آلہ، کوئی نہ تار نہ کوئی شے، بندہ گیا عمرہ کرن، او مکے تو گل کر رہا، سودرے دے کھیتاں دے وچ ایک جٹ بکریاں چرا رہا، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، ایڈا نکا جیڈا آلہ، اس سچ ایڈی طاقت ہے۔ آگے سے لوگ کیا پڑھے ہوئے اور کیا ان پڑھ، کیا تعلیم یافتہ، اور تعلیم یافتہ لوگوں کا میں کیا کروں، پڑھے لکھے لوگوں کو میں کیا کہوں۔ چلو ایک جٹ ہے، زمیندار ہے، ان پڑھ ہے، اس کی بات سمجھ آ جاتی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا کیا کریں؟ وہ اس دلیل سے مطمئن ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ، میں اس دلیل کو رد کرنا چاہتا ہوں، اور رد بھی بڑے نرم لہجے میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پسند آئے کہ اچھا رد کر گیا ہے تو پھر میری تائید کر دیجئے۔ میں کہتا ہوں میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا، تو بی بی سی بلا، میں ٹی وی دا سوئچ آف کر دینا، تو میچ وکھا، میں اس دی روح کڈ لینا۔ کیا بلا اسے، میرے بھائی یہ اسباب کے تحت ہے، یہ مشینریوں کے تحت ہے، یہ ذرائع کے تحت ہے، یہ آلات کے تحت ہے، یہ شعاؤں کے تحت ہے، اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے، وہ پکار عبادت بنے گی۔ اسباب کے تحت میرے مرشد کراچی بیٹھے ہیں، میرے پیر صاحب کراچی ہیں، میں نے پیر صاحب کا نمبر ملا کے میں نے کہا پیر صاحب میں بیمار ہوں، میرے واسطے دعا کرو۔ جائز کہ ناجائز؟ جائز۔ وہ تو کراچی میں ہیں، میں نے اس کے ذریعے رابطہ کیا، لیکن ایک بندہ اس کو درمیان میں سے ہٹا دیتا ہے، سودرے میں بیٹھا ہے، اور وہ بغیر کسی اسباب کہتا ہے پیر جی میں بیمار ہوں،
میرے واسطے دعا کرو، جائز کے ناجائز؟ ذرائع کے تحت تو آپ آواز پہنچا سکتے ہیں کہیں سے کہیں، بغیر ذرائع کے پکاروں کو سننا یہ مخلوق کا خاصہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں مجھے ہی پکارو، قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھے استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکاروں کا جواب دیا کرتا ہوں۔ تو پکار کے لائق، غائبانہ پکار کے لائق صرف کون ہے؟ صرف اللہ۔ اس لیے کہ وہ پکاریں سننے والا ہے۔ ایک مرشد ہیں، نیک بندے ہیں اللہ کے، وہ پنجاب میں رہتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، پنجابی سمجھتے ہیں۔ ان کا مرید ہو گیا ایک انگریز، مسلمان ہوا، ان کا مرید ہو گیا، مرشد کا انتقال ہو گیا، وہ مرشد کو انگریزی میں پکار رہا ہے، اور مرشد جی کو انگریزی، مرشد سمجھتا ہے عربی، اس کی زبان عربی تھی، ایک پکارن لگا سرائکچ میڈا سائیں، اور وہ عربی، مرشد تھے سندھی، پکارنے لگا ہے پشتو میں، مرشد پشتو نہیں جانتے تھے، اتنی بات لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ پکارنا اس کو چاہیے جو ساری زبانیں جانتا ہے، اتنی بات لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ پکارنا اس کو چاہیے جو ساری زبانیں جانتا۔ اور سودرا کے لوگوں، گونگے دیاں تا حاجتاں کو نہیں ہونیاں نا، گونگے کی حاجت کو نہیں، گونگے نے کچھ نہیں مانگنا ہوتا، وہ تو بول نہیں سکتا، وہ تو بول نہیں سکتا۔ پکارنا اس کو چاہیے جو دلوں کی رمزیں جانتا ہو۔ گونگے دیاں بولیاں سمجھتا، گونگے دیاں بولیاں سمجھتا ہوئے۔ علامہ ابن قیم نے لکھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، علامہ ابن قیم نے لکھا، کالی رات ہو، کالا بادل ہو، پھر کالا جنگل ہو، اس جنگل میں کالے رنگ کا پتھر ہو، اس پتھر پہ کالے رنگ کی چینٹی چلے، نہیں مزہ آیا تو رات کالی، بادل کالے، جنگل کالا، پتھر کالا، اس پہ چلنے والی چیمٹی کالی، جیڑی ریت تے چلے نا تاوی قدمہ دے نشان نہیں چھوڑ دی، ریت پہ چلے تب بھی قدموں کے نشان نہیں چھوڑتی۔ علامہ ابن قیم کہتا ہے جب وہ چیمٹی اس کالے رنگ کے پتھر پہ چلتی ہے وہ اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا بھی ہے، چھوڑے ہوئے نشان کو دیکھتا بھی ہے۔ پکارنا اس کو چاہیے جس کی یہ صفت ہے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اگر تو زور سے پکارے، اللہ اکبر، تو زور سے آواز لگائے، کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى،
راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز اخفا، راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز اسے بھی جان۔ راز کیا ہوتا ہے؟ راز وہ ہوتا ہے جو میرے دل میں آ گیا، نہ میری اہلیہ کو پتہ، نہ میرے شاگردوں کو پتہ، نہ میرے بھائیوں کو پتہ ہے، نہ میرے دوستوں کو پتہ، نہ میری برادری کے لوگوں کو پتہ ہے، صرف مجھے پتہ ہے، میرے دل میں آ گیا۔ مولا اے بڑی لکی ہوئی شے، اے بڑی چھپی ہوئی شے میرے دل کے اندر ہے، مجھے پتہ ہے۔ اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز کیا ہے؟ اس سے زیادہ مخفی چیز کیا ہوگی؟ مفسرین نے لکھا، اللہ کہتے ہیں وہ راز جو تیرے دل میں آ گیا تجھے پتہ ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو راز ابھی تیرے دل میں بھی نہیں آیا 20 سال کے بعد آئے گا، میں اب اس کو جانتا ہوں۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ أَخْفَى۔ یہ صفتیں کس کی ہیں؟ انہیں کہانیاں بنانیاں جے تے تواڈی اپنی مرضی ہے، شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلاں دے۔ اگر شہباز کلندر بھی دلوں کے حال جانتا ہے نا، پھر رب نے قرآن میں جگہ جگہ کیوں کہا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ جاننے والا ہے سینوں کے۔ مولا کو تیری صفت ہے، وہ تو شہباز کلندر دی بھی ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے رازوں کو جاننے والا کون ہے؟ پکارنا اس کو چاہیے جو غائبانہ تیرے حالات سے واقف ہو، پکارنا اس کو چاہیے جو ہر وقت ہر جگہ سے تیری پکار کو سنتا ہو، اور جو سنتا ہی نہیں اسے پکارنے کا کوئی فائدہ؟ جب اس نے تیری پکار سننی نہیں اسے پکارنے کا فائدہ؟ قرآن نے اسی لیے کہا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاریں، اس لیے قرآن نے پھر 26ویں پارے میں کہا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکاروں سے کیا ہیں؟ یہ 26ویں پارے کے پہلے صفحے پہ کہا۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 28 میں کہا ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بزرگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں ہم تیری ذات کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم ان کی پوجا پاٹ سے کیا تھے؟ ہمیں کوئی پتہ نہیں کون ہماری قبر پہ آیا اور کون ہماری قبر پہ نہیں۔ تو پکار جو ہے یہ عبادت ہے، یہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پکارنا جو ہے یہ کیا ہے؟ عبادت۔ اور اگر پکار عبادت ہے تو پھر مجھے یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا پھر کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور پکار عبادت ہے تو پھر مصائب میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں، پریشانیوں میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، کسی سے غائبانہ سوال نہیں کرنا۔ میرے غائبانہ کے لفظ پہ ذرا غور کرتے رہنا یار، کسی سے نہیں مانگنا۔ یہ جو میں ایک بندے کو کہتا ہوں یار 1000 روپے ذرا مجھے دے، یہ مانگنا اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے یہ مانگنا۔ وہ سامنے کھڑا ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں، اس نے میری ہتھیلی پہ جیب سے نکال کے رکھ دینا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ آج مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، کل اس کو بھی میری ضرورت۔ یہ تو ہم مانگتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، یار من پانی پہ وا دے، اے بوری ذرا میرے سکوٹر تے پیچھے رکھ دے، یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں۔ یہ سوال کرنا یہ غیر اللہ سے شرک نہیں ہے جو ظاہری اسباب کے تحت ہو، اسباب کے تحت ہو۔ سوال وہ ہے جو غائبانہ ہو،
ما فوق الاسباب ہو. کس چیز کا سوال؟ صحت کا سوال. کس چیز کا سوال؟ اولاد کا سوال. کس چیز کا سوال؟ بارش کا سوال. کس چیز کا سوال؟ فصلوں کی برہوتری کا سوال، برکت کا سوال. یہ چیزیں مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہیں، یہ چیزیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ سوال صرف اللہ سے. یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. ہر جگہ جاؤ گے تو ذلت ہو. یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. اگر کہو تو امام الانبیاء، سرور کائنات، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سنانا چاہتا ہوں. میرے آقا نے تمہیں کیا سبق دی؟ امتی ہو نا، سارے میرے آقا کے امتی ہو نا. میں امتی، آپ امتی. یہ جتنے مسلکوں کے لوگ ہیں یہ سارے میرے نبی کے امتی ہیں نا. تو تمہارے نبی نے تمہیں کیا سکھایا ہے؟ کیا سبق دیا ہے آپ کے نبی نے؟ لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا. ادھی حدیث دا ترجمہ میں کرنا، ادھی حدیث دا ترجمہ تساں کریں. ترکڑے ہو ذرا، انشاءاللہ آپ کر لیں گے ترجمہ. جو مشکل ہوگا وہ میں کر دیتا. چاہیے کہ سوال کرے. یسال کا کیا میں نے؟ چاہیے کہ مانگے مانگے. احدکم، تم میں سے ہر ایک، ربہ، اپنے رب سے. ربہ کا کیا میں نے؟ حاجتہ، اپنی حاجت. کلہا، کرو مانا. چاہیے کہ مانگے، چاہیے کہ دامن پھیلائے، سوال کرے تم میں سے ایک ایک، اور مانگے اپنے رب سے حاجتہ کلہا. کہو یار حاجتہ، ساری حاجتیں اپنے رب سے مانگے. آگے سنو، تمہارے مشفق و مہربان اور پیارے پیغمبر نے کتنی نتھری ہوئی توحید کا سبق دیا، امت کو سبق دیا توحید کا. فرمایا حتی شسع نالہ اذن قطع، یہاں تک کہ اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب سے مانگے. کیوں بھائی؟ دنیا کے جو وڈیرے لوگ ہوتے ہیں، ایک مل آنر ہے، 200 مربوں کا مالک ہے، ارب خرب پتی ہے. ایک بندہ گیا، اس نے جا کے کہا ایک پاؤ چینی تے دیو. اس کو کہتے ہیں ایک پاؤ. ناراض ہوگا کہ نہیں؟ میں ایڈا بڑا آدمی، خرب پتی تے پایا چینی، میرے کو منگن آ گیا. اللہ کہتے ہیں بڑے لوگوں سے چھوٹی چیز مانگ تو ناراض ہوتے ہیں، میں اللہ اکبر ہو کے چھوٹی چیزیں مانگ تب بھی خوش ہوتا ہوں. تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے نا، وہ مجھ سے مانگ. اگلے لفظ سنو، فَإِنَّهُ إِن لَّمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر اللہ تجھے جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو پوری کائنات مل کر بھی تجھے جوتی کا تسمہ نہیں دے سکتی. یہ کس نے سکھایا؟ کیا سکھایا؟ مجھ سے مانگو. مصیبت میں گھر جاؤ تو مجھے پکارو، مصیبت میں تکلیفوں میں گھر جاؤ تو مجھے آواز لگاؤ. یہ سبق دیا تھا میرے نبی نے. میرے نبی نے سبق دیا اپنی ہر حاجت مانگنی ہے. کس سے مانگنی ہے؟ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہ بیٹوں کی طرح بھی ہیں. آپ کا انتقال ہوا تو ان کی عمر تھی 13 سال. عبداللہ کی عمر کتنی؟ 13 سال. بچے ہوئے نا. ان کی خالہ تھیں میمونہ، وہ نبی پاک کی زوجہ محترمہ تھیں. ان کی خالہ تھیں. تو جب نبی پاک کی باری حضرت میمونہ کے گھر ہوتی نا تو یہ بھی اکثر وہ راتیں نبوت کے گھر میں گزارا کرتے. ان کی خالہ کا گھر تھا نا، خالہ کا گھر تھا. تو رات آپ تہجد کے لیے اٹھتے نا تو یہ لوٹے میں پانی بھر کے لے آتے، آپ کو وضو کرواتے. ایک دفعہ جو وضو کروایا تو اپنے فرمایا ابن عباس کہ ہاں. آپ نے ان کے لیے دعا مانگی، یا اللہ میرے چاچے دے پتر نو قرآن دا فہم عطا فرما. آپ انہیں نصیحتیں کرتے رہتے تھے. بچے جو تھے ایک دفعہ یہ سواری پہ آپ کے پیچھے بیٹھ گئے. سواری پہ جو پیچھے بیٹھے تو آپ نے انہیں نصیحت کی. وہ نصیحت آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اپنے علماء سے بھی جا کے پوچھنا کہ بندیالوی آیا تھا یہ سنا گیا ہے ابن عباس کو نصیحت کرنا یہ ہے. آپ نے فرمایا ابن عباس اذا سالتا، جب بھی تو نے مانگنا ہو نا فاسأل اللہ. شاباش شاباش کرو مانا یار. جب بھی تو نے مانگنا ہو نا اللہ سے مانگا کر. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تو نے مدد مانگنی ہے تو مدد رب سے مانگا کر. یہ آپ نے اپنے چچا کے بیٹے کو نصیحت کی. تو پکار کے لائق پہلے تو یہ بتاؤ پکار عبادت ہے. سمجھ گئے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ؟ غائبانہ پکار کیا ہے؟ عبادت. مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں اس نظریے سے پکارنا کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ عبادت ہے. اور عبادت حق کس کا ہے؟ اور عقل کے معیار پہ تولیں تو پکارنا اس کو چاہیے جو تیری پکاروں کو سنتا ہو. تیری پکاروں کو اسے پکارنا چاہیے نا جو تیری پکاروں کو ہر وقت ہر جگہ سے سنتا ہو. ہر جگہ سے ہر وقت ہر ایک کی سننا یہ صفت مخلوق کی نہیں ہے، خالق کی، اللہ کی. لہذا پکارنا بھی اس کو چاہیے. عقل کے معیار پہ تول، چھوڑ نقلی دلیلیں. عقل کے معیار پہ تول پکارنا اس کو چاہیے جو مالک ہو، مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو. تو جڑا مالک ہی کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ بھائی نہیں سمجھ آئی؟ یہ میرا موبائل ہے نا، اس کا میں عارضی مالک ہوں. اس دنیا میں عارضی مالک ہوں. کیا مطلب مالک ہونے کا؟ میں بیچ دوں میری مرضی، کسی کو تحفے میں دے دوں میری مرضی. مالک کیوں ہوا؟ یہ اشرف صاحب ہیں، یہ مجھے کہتے ہیں بندیالوی صاحب اے موبائل من دے دو. مجھ سے مانگتے ہیں. اب میں دیواں یا نہ دیواں یہ میری مرضی ہے. منگنا تو ٹھیک ہے. کس سے مانگا ہے؟ اس سے مانگا ہے جس کے اختیار میں. دینا نہ دینا جس کے اختیار میں، اس سے مانگا ہے. تو مانگنا تو ٹھیک ہے. آپ میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ بندیالوی صاحب اے جڑا روڈ ہے سیالکوٹ روڈ ہو تے سودھرا موڑ ہو تے موڑ دے ہوتے ہو کراچی بریانی کیا لکھا، کراچی بریانی والا وہ ہوٹل ہے. بندیالوی صاحب اے تسی میرے نام لواؤ. مجھے کہتے او ہوٹل جڑا نا تساں میرے نام لوا دیو. یہ مانگنا صحیح یا غلط؟ کیوں غلط؟ شاباش شاباش. کیوں غلط؟ میں اس کا مالک نہیں. اتنی گل لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو، جو مالک ہی نہیں اس سے کیا مانگنا؟ مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو.
قرآن پر جو ناظر قرآن پڑھتے رہتے ہو نا، تو تم ناظرہ قرآن جگہ جگہ نہیں پڑھتے ہو. للہ ملک السماوات والارض نہیں پڑھتے رہتے ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. چلو ایک آیت ایسی پڑھتا ہوں جیڑی تو ان سارے نو یاد ہے. میں شروع کروں گا، آپ پڑھنے لگ جائیں گے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. بیدک الخیر دا میں نے پتہ جی، صرف پڑھتے رہتے ہو زبانی. پڑھو نا اس کو. بیدک الخیر کا کیا معنی ہے؟ بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں. ساری بھلائیاں، بیٹے دینے والی بھلائی، بارش دینے والی بھلائی، رزق میں برکت والی بھلائی، بارش دینے والی بھلائی، شفا، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں. تو چاہتا ہے تو رات کو دن میں داخل کر کے دن بڑے کر دیتا ہے، راتیں چھوٹی کر دیتا ہے، اور کبھی دن کو رات میں داخل کر کے راتیں بڑی کر دیتا ہے، دن چھوٹے کر دیتا ہے. مردے سے زندوں کو نکال لیتا ہے، زندوں سے مردوں کو نکال لیتا ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. اللہ دی قسم ہے بڑی قوت ہے، اس کی لاٹھی بھی بڑی بیا، بڑی طاقت ہے. اللہ ہوا. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں آپ میں 70% بندے وہ بیٹھے ہوں گے جنہوں ذوالفقار علی بھٹو صاحب دا زمانہ یاد ہی نہیں. سن 78 میں تو انہیں پھانسی ہو گئی. 78 میں کتنے سال ہو گئے؟ 46. ہوں تے جڑے 50 سال دے بندے بیٹھے ہیں اس ویلے وہ 4 سال دے. مجھے وہ یاد ہے. تو میرے متعلق بھی جنہیں سمجھنا میں حضرت نوح دے زمانے دا کوئی آیا ہوں، لیکن مجھے وہ یاد ہے، وہ سارا دور مجھے یاد ہے. بھٹو صاحب کا وہ سارا دور میں نے بھٹو صاحب کو بالکل سامنے کھڑے ہو کے تقریریں سنی، ان کے بیان میں نے سنے. ان کے وہ بیان بھی میں نے سنے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا میں کھمبے نو ٹکٹ دیواں نا کھمبا بھی جیت جائے. بس بھٹو صاحب کا نام پڑتا تھا تو دنیا ٹوٹ کے گرتی. باہر کے ملکوں سے اس کے بڑے تعلقات، سعودی عرب، لیبیا، عراق، ایران، بڑی دوستیاں تھیں، بڑی قوت تھی، بڑی طاقت تھی. لیکن کیا ہے اس کی طاقت؟ تخت سے اتارا، کس پہ چڑھا دیے. کدی کدی میرے سوچ چاہے نا، خدا دی قسم میں حیران ہو جاؤں. بھٹو اور پھانسی کیسے ہو گیا؟ پھر میں کہتا ہوں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. تم بازاروں میں رہنے والے لوگ ہو، بولو جو کبھی دکاندار تھے آج وہ سیلز مین ہیں، اور جو سیلز مین تھے وہ کیسے بدلتا ہے؟ غریبوں کو امیر، امیروں کو غریب بنا. شاہ جہان مغل بادشاہ، پاکستان، ہندوستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان، سب کا حکمران. اللہ اکبر. پھر جب انگریز آیا اور قابض ہوا تو وائسرائے ہند دلی کی جامع مسجد میں آیا. مسجد سے باہر نکلا تو سیڑھیوں پہ فقیر بیٹھی، ان میں ایک 12 سال کی بچی بھی بیٹھی. انگریز وائسرائے ہند نے ہر فقیر کو 1-1 روپیہ دیا. اس زمانے میں، صدیوں پہلے کی بات ہے، 1-1 روپیہ. اس لڑکی نے روپیہ پھینکا اور وائسرائے کی طرف پیٹ کر کے کھڑی ہو، نفرت کا اظہار کی. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ روپیہ بھی نہیں لیا، پیٹ کر کے کھڑی ہو گئی. تو وہ جو سیکورٹی کے لوگ تھے، پولیس تھی،
انہوں نے دیکھا، غور کیا، انہوں نے کہا جناب یہ جو مسجد آپ دیکھ کے آ رہے ہیں شاہ جہان کی بنائی ہوئی، یہ اس کی پوتی ہے۔ پوتیوں کو رب نے بھکاریوں میں کھڑا کر دیا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک۔ کبھی غرور نہ کیا کرو یار، دولت پہ غرور نہ کی، علم پہ غرور نہ کی، خطابت پہ غرور نہیں، آواز اچھی ہے اس پہ غرور نہیں۔ یہ دولت کوئی ذاتی خوبی ہے تیری؟ ذاتی خوبی ہے تیری؟ اللہ نے دے دی دولت تجھے۔ بلکہ جس کے پاس کوئی ہنر ہو، دولت ہے، علم ہے، خطابت ہے، مفسر ہے، محدث ہے، وزیر ہے، گورنر ہے، وزیر اعظم ہے، اس میں تو زیادہ عاجزی ہونی چاہیے۔ شیخ سعدی کہتا ہے نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین۔ علماء کرام تے بولو یار، تسی سبحان اللہ انہیں آکھا لگے تو پتہ چلتا تھا ہے کوئی نہیں، میں آکھا کی علماء سمجھ گئے ہیں۔ آپ کو میں سمجھاؤں گا تو آپ کہیں گے واہ شیخ سعدی کی گل کیتی ہے بھائی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین۔ سعدی کہتا ہے جس ٹہنی پر پھل لگا ہوا ہوتا ہے وہ زمین کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور جس پہ کوئی پھل نہیں ہوتا، جس پر کوئی پھل اللہ لگائے نا، مال کا، دولت کا، عہدے کا، خطابت کا، علم کا، اس میں کیا آنی چاہیے؟ عاجزی۔ تکبر بھی کوئی کام ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا، سلام کا صحیح جواب نہ دینا، ہاتھ میں ہاتھ صحیح نہ دینا۔ جو تکبر کرتا ہے اور آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتا اس کو سلام مت کیا کرو، ذلیل کرو اس بندے کو جو آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتا، اس کو سلام مت کرو۔ سلام اسے ہی کرو جو آپ کے سلام کا جواب دے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، پڑھو یار، مالک میں ہوں، مالک، ہر چیز کا مالک میں ہوں، ہر چیز کے خزانے میرے پاس ہیں، مالک میں ہوں۔ مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو۔ اور رب نے جب منفی لہجہ اختیار کیا نا تو رب نے کہا میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو ما یملکون من قطمیر۔ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سا پردہ، کیا باریک سا پردہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر، کبھی دیکھا ہے؟ آپ کھجور کھانی ہے تو دیکھنا ہے، بالکل باریک سا پردہ ہوتا ہے۔ قطمیر وہ اس کے بھی مالک نہیں۔ تو آڈے جو کوئی وپاری ہے نا تو میرے نال سودا کرے، سودرے دا کوئی وپاری تھے ہے، میں 1 لاکھ پردے اکٹھے کر دوں، تسی 50 روپے دے لو، لو کوئی نہیں لیتا۔ 1 لاکھ پردہ بھی 50 روپے دے لین واسطے تیار۔ ایڈی نکمی شے، ایڈی حقیر شے۔ آپ جو میں بات کرنے لگا ہوں شاید آپ پہلی مرتبہ سن۔ مولا ایڈی نکمی شے تو گٹھلی اتے چڑھائی کیوں؟ ایڈی حقیر شے اسے گٹھلی پہ چڑھایا کیوں؟ فرمایا ہم نے گٹھلی پر اس پردے کو اس لیے چڑھایا تاکہ گٹھلی کی جو کھٹاس ہے نا یہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے، مٹھاس ادھر نہ آئے، کھٹاس ادھر نہ جائے۔ یہ پردہ چڑھایا، پردہ۔ میں صرف اشارہ کروں گا، تفصیل کا میرے پاس وقت نہیں، اگرچہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ میں کچھ گفتگو کروں لیکن وقت نہیں میرے پاس۔ میں نے سمبڑیال جانا ہے، اصل جلسہ وہاں ہے، یہ جھنگے چ پی گئے جھنگا بھی ڈاڈا جی۔ تو
وہ جو پردہ چڑھایا، پردہ کس لیے چڑھایا؟ گٹھلی کی کھٹاس اوپر نہ جائے، کھجور کی کھٹاس نیچے نہ جائے۔ اسی پردے کو عربی میں برزخ کہتے ہیں۔ اسی پردے کو عربی میں برزخ کہتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کو ملا کے چلایا، ایک کا پانی کڑوا ایک کا میٹھا، بینہما برزخ، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے۔ اس برزخ کا کیا کام ہے؟ یہ پانی ادھر نہ جائے، وہ پانی ادھر نہ جائے۔ مرنے کے بعد جو زمانہ ہے وہ بھی برزخ ہے، اس کا معنی بھی یہ ہے جو وہاں چلا گیا وہ ادھر نہ آئے، اور ادھر کا بندہ مرے بغیر ادھر نہ جائے۔ برزخ جو ہوا، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے اس پردے کے بھی وہ مالک نہیں ہیں۔ مولا، بس میں اس پر اپنی تقریر ختم کرنے لگا ہوں، آخری جملے ہیں۔ مولا کہنا تو یہ چاہتا تھا نا، ما یملکون من شیء، وہ کسی چیز کے مالک، ما یملکون من ذرۃ، وہ کسی ذرے کے مالک نہیں ہے۔ آکھنا تو ایو ہی چاہنا نا، ایڈا لمبا چکر لائے، کھجور، گٹھلی، پردہ۔ اللہ نے فرمایا ہاں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، قبر کو سمجھو کھجور کی طرح، گٹھلی کو سمجھو میت کی طرح، پردے کو سمجھو کفن کی طرح۔ میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی نہیں، کوئی۔ میں نے آج کی محفل میں آپ کو سمجھایا کہ پکارنا عبادت ہے، لیکن کون سی پکار؟ غائبانہ۔ پھر میں نے آپ کو سمجھایا پکارنا اس کو چاہیے جو سنتا ہو، اور پکارنا اس کو چاہیے جو مالک ہو۔ الحمدللہ۔